ایک عالم اگر ڈٹ جائے نا حق بات پہ ڈٹ جائے تو میں ماضی بعید کی بات نہیں کرتا، ماضی قریب کی بات کرتا ہوں۔ اگر وہ فیض آباد میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا دیکھ لیں، ایک بابا ڈٹ گیا تھا، پورے حکمرانوں کو جناب اپنے پاؤں کے نیچے جھکا کر دکھایا اور ملک کو گلاب کر کے دکھایا۔ ہمیں اپنے اندر خودداری بھی پیدا کرنی ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا بات؟ اپنی طاقت کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ اگر کہیں عقیدے سے غداری ہو رہی ہو تو ڈٹ جاؤ، حضور کی ختم نبوت سے غداری ہو رہی ہو تو ڈٹ جاؤ، تحفظ ناموس رسالت کے لیے بلایا جائے تو ڈٹ جاؤ، تحفظ قرآن کے لیے بلایا جائے تو ڈٹ جاؤ، تحفظ صحابہ کے لیے بلایا جائے تو ڈٹ جاؤ، تحفظ اہل بیت کے لیے بلایا جائے تو ڈٹ جاؤ۔ جو ڈٹ جاتا ہے پھر اللہ ان کو مرتبے اور مقام سے نوازتا ہے۔ دیکھو ماضی کریم میں قبلہ جلالی صاحب کے مخالف کون کون نہیں تھا، اپنوں نے بھی پرچے کٹوائے، غیروں نے بھی پرچے کٹوائے، وہ اللہ کے شہر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ آج پوری دنیا میں پتہ چل رہا ہے کہ فکر رضا والا کون ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، علماء اہل سنت، کیا بات، کیا بات۔ میرے نوجوان علماء، آپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ کیا بات، آپ ایک پاور ہو، پاور۔ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا کبھی بھی۔ اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے، اس منصب کو سمجھے، دیکھیں کہ کس منصب پہ اللہ نے بٹھا رکھا ہے۔ اور قاضی صاحب، ایک امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک مقرر کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک واعظ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک خطیب کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا جمعہ کے دن لچھے دار تقریر جھاڑ کے داد وصول کر کے چلے جانا یہ ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلے ائمہ کی، واعظین کی، مقررین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے درست کریں۔ کیا بات ہے، کیا وہ بات۔ اپنے عقیدے درست کریں۔ اور یہ عقیدے درست کیسے ہوں گے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں علماء سے ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے علماء نہیں، آپ بڑے علماء ہو۔ اب امام غزالی جیسے علماء کہاں سے آئیں گے؟ کیا بات ہے، شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ جیسے کہاں سے آئیں گے؟ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ ان کے منصب پر اللہ نے آپ کو فیض کیا ہے، اب ان کا فرض آپ نے نبھانا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، چھوٹا مت سمجھو۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ذمہ داری۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنا عقیدہ، اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث اور اکابرین اہل سنت جیسا اپنے اکابرین سے نہ۔ سب سے پہلا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس کے بعد اکابرین اہل سنت۔ اکابرین اہل سنت میں سے جو ہمیں عقیدہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عطا کیا ہے، ہمیں آج اس عقیدے کی ضرورت ہے۔ اپنا عقیدہ بھی اعلیٰ حضرت والا بنائیں اور قوم کا عقیدہ بھی اعلیٰ حضرت والا بنائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات صدیقی صاحب، کیا بات، کیا بات۔ اپنا عقیدہ اعلیٰ حضرت درست، ٹھیک،
امام کا عقیدہ خراب ہو تو نقصان کتنا ہے؟ کتنا نقصان ہے؟